نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین حضرات، آج کی اس تقریب کا جو ایک باقاعدہ آغاز ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں، اور آج کے چیف گیسٹ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل سنبھال محترمہ مہین فاطمہ صاحبہ ہیں، جیسے وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ اس سرمنی کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ لیکن ان کے آنے تک میں حائل رہوں گا آپ کے اور ان کے درمیان، اور وہ ایک پی ٹی ایم کی صورت بنے گی، وہ ایک اوپن پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے موسٹلی ان تمام پیرنٹس کو انوائٹ کیا ادھر جو 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس اور پری 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، زندگی میں کامیابی کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، جو ایک اس کا روڈ میپ ہوتا ہے، وہ آپ کو ادھر سے ملتا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں آپ ان سے گائیڈ لائن لیں، یا کسی نے کامیاب ہونے کے لیے کون کون سی ایفرٹس اور کس کس طریقے سے اسٹرگل کی ہے، اس کا ایک دفعہ آپ انٹرویو تو کر کے دیکھیں، ایک دفعہ دیکھیں صحیح کون کون سے جو ہے نا وہ اس نے ہرڈلز عبور کی ہیں، کون کون سی جو اس نے ہیں وہ ان آزمائشوں میں سے گزر کے وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ تو آج کی جو سرمنی ہے، یہ سرمنی بڑے آرام سے بچوں کو جو ہے وہ پرائز ڈسٹریبیوٹ ہم کر دیتے، آرام سے آن دا اسکول لیول، اگر آپ کو نہ بھی بلاتے تو وہ ہم اسسٹنٹ کمشنر کی موجودگی میں یا کسی بھی طریقے سے معاملات ہو سکتے تھے۔ لیکن آپ کو بلانے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور میں آپ سے تہہ دل سے اور بڑے عاجزانہ طریقے سے ہمبلی آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ مقصد میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور آپ وہ باتیں جو ہیں وہ ان کو پلے سے باندھ لیں اور ان پہ جا کے اس طریقے سے عمل کریں تاکہ یہ جو ایک ریت اور ایک یہ جو رزلٹ کا ایک جو ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ کل کو فیوچر میں نہ آئے۔ تو سب سے پہلے مجھ سے کوئی بھی پوچھتے نا جی، میں جب سے یہ رزلٹ اناؤنس ہوا ہے 9th کا، ہم ایک عرصہ سے اس ٹیچنگ سرکل کے اندر ہیں، اس تحصیل کے اندر ہیں، مختلف انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھا چکے ہیں، تو مجھے کوئی بھی کہتا بھائی اتنا شاندار رزلٹ اور اتنا بڑا ٹوٹل سیٹ کرنے میں آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی میرے پاس، ایک سمپل سی اور میرے خیال سے 2 لائن کا جواب، 2 سطور کا جواب میرے پاس تھا، وہ یہ تھا کہ بھائی ہر جگہ پر کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے اس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے کچھ حصے دار ہوتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں۔ تو ایجوکیشن میں تو بڑا کلیئر معاملہ ہے، ایجوکیشن میں تو بہت ہی آسان ہے۔ ایجوکیشن میں ایک ٹرائی اینگل بنتی ہے، پی ٹی ایس ٹرائی اینگل، جیسے پیرنٹس، ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ صرف اس ٹرائی اینگل پہ کام کیا جائے اور جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں وہ رزلٹ لیا جا سکتا ہے۔ اب میں نے آپ کو صرف ایک فارمولا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ صرف ایک ٹرائی اینگل ہوتی ہے جس میں پیرنٹس انوالو ہیں، جس میں ٹیچرز انوالو ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس انوالو ہیں۔ اگر یہ ٹرائی اینگل آپ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس ٹرائی اینگل کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ڈرا کر لی ہے تو سمجھ لیں آپ کے پاس رزلٹ آپ کے ہاتھ میں۔ اب ادھر پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں، ادھر ٹیچرز بھی موجود ہیں، ادھر اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دے دیا ہمیں کہ اس ٹرائی اینگل کے جو تینوں ممبرز ہیں وہ ادھر موجود ہیں، اور آج ہم اس ٹرائی اینگل پہ بات بھی کر سکتے ہیں، آج ہم ان تمام مسائل کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اور آج ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو 495 کا ٹوٹل سیٹ کیا ہے اس میں ہم نے کیا حکمت عملی بنائی تھی اور وہ معاملہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مجھے ہمیشہ یہ ٹرائی اینگل ہی لگی ہے، لیکن اس اسکول میں آ کے 8-9 سالہ کریئر میں
मेरी ये ट्राइंगल एकदम से चेंज हो गई और मैं इसको एक रेक्टेंगल के रूप में देखने लगा कि अब पीटीए में 3 लोगों का पीटीएस तक ये बात नहीं रही, ये सिर्फ 3 लोगों की बात नहीं है। मैंने इधर आके एक सबसे ज्यादा डोमिनेट करता हुआ जो एलिमेंट देखा है वो मैनेजमेंट का देखा है। मैं इतने स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ, कभी मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, कभी उसने आके मैं पूछा नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप इधर देखें बहुत बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर हजरात हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बजाते खुद ही वो लिटरेट ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, वो कभी इन्वॉल्व ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं है हमारे इस इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है। तो ये बात बताते हुए मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि इधर की जो एक ट्राइंगल थी वो एक ट्राइंगल नहीं रही, कामयाबी का जो सक्सेस का एक पूरे का पूरा फ्रेमवर्क था वो मैंने चेंज होता देखा। मैंने देखा हमारी मैनेजमेंट को, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैनेजमेंट इस सारे मामले में डोमिनेट करती रही है। टीचर्स को बुला रही हैं, स्केड्यूल खुद बना के दे रहे हैं, टेस्ट सेशन टेस्ट के इवन के क्वेश्चन पेपर वो खुद अरेंज कर रहे हैं। इतनी सरदर्द और इतने पैनिक मैनेजमेंट मैंने इस स्कूल के अलावा तहसील भर के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं देखी। और इधर जो पेरेंट्स हमारे टच में रहे हैं, जो पेरेंट्स आते रहे हैं, उनको पता है कि हमारे से ज़्यादा मीटिंग जो है आपको ऑफिस में कॉल की जाता है, ऑफिस से कॉल जा रही है, कभी बिलाल साहब की कॉल जा रही है, कभी प्रिंसिपल मैम की कॉल जा रही है। तो ये जो मैनेजमेंट का डायरेक्ट आपके साथ एक जो रिलेशन था, जो डायरेक्ट आपके साथ एक राब्ता था, मेरे ख्याल से मैं पहला क्रेडिट इस शानदार रिजल्ट का मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ। और मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। तो मौजूद वालिदैन, मैनेजमेंट को ये सारे मामला इसलिए करने पड़ते हैं, एक तो सबसे बड़ी बाइसे इफ्तिखार बात है कि इधर के जो मैनेजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉरेन से पढ़े लिखे एजुकेटेड और हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हाईली प्रोफाइल लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए उनको बड़े अच्छे तरीके से वो दकीका फरोगजाश्त छोड़ते ही नहीं किसी मामले में। हमने देखा कि 365 डेज कैसे गुजरे हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम मैनेजमेंट के साथ इस तरीके से, हम मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट हमारे साथ, हम पेरेंट्स के साथ और जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ इस तरीके से लिंक रहे हैं कि 365 डेज का यकीन माने नहीं पता चला। ये मेरे बेस पे लगा हुआ मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। मैं जब भी इस पे देखता हूँ मुझे लगता है ये कल की बात है, मैं स्कूल में आया था और आज 2 साल होने को। तो जब किसी भी अदारे में इतना काम हो रहा होता है, दिन रात काम हो रहा होता है, इतनी मेहनत हो रही होती है, तो फिर दिनों का तो पता ही नहीं चलता। ये स्टूडेंट्स इधर सारे तशरीफ फरमाए, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता हमारा 1 साल कैसे गुजर गया। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जितने पेरेंट्स इधर बैठे हुए हैं इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जितना इस मैनेजमेंट ने बैकअप किया है, जितना इस मैनेजमेंट ने लुक आफ्टर किया आपके बच्चों को, इंशाल्लाह मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि पूरी तहसील में कोई ऐसा आप डिपार्टमेंट, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं दिखा सकते कि जिधर मैनेजमेंट ने इतनी स्ट्रगल की हो इस रिजल्ट के पीछे। वरना बड़ी सीधी स्ट्रगल होती है, टीचर्स जाने, स्टूडेंट जाने, सिलेबस जाने, लेकिन इधर मैनेजमेंट ने जो एक बैकबोन का किरदार अदा किया है वो बड़ा काबिल सताइश है। उसके फौरन बाद मैं आता हूँ कि जारी बात है, जब भी एक फ्रेमवर्क होता है, कोई भी फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई भी आइडियल नहीं होता, हर मामले में कहीं ना कहीं पे कमी आती है, कोई ना कोई ऐसा लिंक होता है जो वीक रह जाता है। और मुझे ये बोलते हुए और ये कहते हुए बड़ा छोटा भी महसूस हो रहा है कि मेरे ख्याल से हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, हमारे जो हमने एक आउटपुट का चार्ट तैयार किया उसके मुताबिक ये जो कमी आती रही है ये पेरेंट्स के एंड पे बहुत ज्यादा आती है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं ये सारी बातें आपके सामने कोट कर रहा हूँ और इन सारी बातों का मैं जवाबदेह भी हूँ और मैं इन सारी बातों को जस्टिफाई भी कर सकता हूँ कि मैनेजमेंट ने क्या रोल प्ले किया, टीचर्स ने क्या रोल प्ले किया। और इस सारी ट्रायंगल में अगर किसी को थोड़ा सा एजासल होता है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है, तो वो स्टूडेंट्स को होता है। सबको पता होता है स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, गलतियां कर देते हैं, बच्चे हैं उनसे ये हो गया, बच्चे हैं वो ये कर लेंगे। लेकिन जो बाकी 2 मैच्योर एलिमेंट हैं इसके, वो टीचर्स हैं, वो दूसरे नंबर पे पेरेंट्स हैं। जब मैं गलती करूंगा, जब आप गलती करेंगे, उस गलती का नुकसान ऐसा होगा कि उसका मजाला ही नहीं कर सकते।
بچوں کے اینڈ پہ ہمیں لگتا ہے کبھی بچے کام کر کے آ رہے ہیں، کبھی نہیں آ رہے، کبھی ان کی اٹینڈنس کا پرابلم آ جاتا ہے، کبھی کسی کے بچے کا بیہیویئر کا ایشو ہو جاتا ہے، تو کبھی کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، صحت کے پرابلم آ جاتے ہیں، بچوں کے اینڈ پہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں آپ اور ہمارے مسائل چل رہے ہیں، پھر کس طریقے سے آپ ہم سے رزلٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا کس طریقے سے ہم رزلٹ لے آئیں گے؟ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ پیرنٹس کے اینڈ سے 200% کوشش رہی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اپنی ٹانگ نکال لیں، ہم اپنا جو رول پلے کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں۔ تو یہ بات قطعاً ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ اپنی رسپانسبلٹی کو نہ سمجھیں، اگر آپ بچوں کو بیک اپ نہ کریں تو بچے رزلٹ لیں، ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ادھر جتنے پیرنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، پی ٹی ایم پہ آتے ہیں، سر بچہ گھر جا کے نہیں پڑھتا، پھر ایک ہی بات ہے بھائی ہمیں گھر لے جائیں، ہم بچے کو گھر بھی پڑھائیں گے جا کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کے بعد مجھے پتا میرے ٹیچرز نے مجھے پڑھایا ہے، وہ ایک دفعہ ایک سینٹینس بول دیتے تھے نا کہ بچے گھر سے کام کر کے آنا ہے، ہمیں سونا بھول جاتا تھا، کھانا بھول جاتا تھا، سنڈے ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کل جو کوالٹی آف اسٹوڈنٹ ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم اسکول سے سر پہ آ کے گھر آ جاتے تھے، گھر والوں نے پھر آگے ہمیں مارنا شروع کیا ہوتا تھا، ٹیچر نے کسی اچھی بات کی وجہ سے تمہیں کچھ کہا ہوگا، تیرا کوئی قصور ہوگا، تیرا کوئی معاملہ ہوگا۔ انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا ٹیچر نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے جو ٹیچرز ہیں کچھ اس دنیا میں ہیں، کچھ چلے گئے، اللہ ان کو کرور جنت نصیب کرے، وہ سارے سفید داڑھی والے تھے، بڑے ایجڈ تھے۔ میں نے لٹرلی کلاس میں ان سے گالیاں کھائی ہیں، لٹرلی بتا رہا ہوں۔ ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر ذرا سی بات ہوتی ہے، پیرنٹس آ جاتے ہیں، میں نے کالز کر کے اپالوجائز کی ہے، میں نے اپنے سٹاف کے بھی پہ کال کر کے گھر معافیا مانگ کر رہا ہوں پیرنٹس سے کہ بھائی ہمارے ٹیچر سے غلطی ہو گئی، وہ سٹک لگنی تھی وہ تھوڑی سی زیادہ لگ گئی، میں اپالوجائز کرتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں آپ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ میں اس بات کو بڑے دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم ادھر کے امپلائی ہیں، ایک امپلائی اور ٹیچر میں پھر بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں ہماری مینجمنٹ اتنی عزت دیتی ہے، اتنی رسپیکٹ دیتی ہے کہ انہوں نے کبھی ہمیں امپلائی نہیں سمجھا۔ ادھر پیرنٹس آ کے ایسا ایسا بیہیویئر ہمیں دکھا کے جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ٹیچرز ہیں کہ کیا ہیں۔ اور دکھ اس بات کا نہیں ہے، بندے کو تسلی آ جاتی ہے کوئی بات نہیں، میں نے ٹیچرز کا ادب نہیں تھا کیا، میں بھی بیک بینچر تھا، میں بھی ٹیچرز کو یہ کہتا تھا وہ کہتا تھا، آج میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، کون سی بری بات ہے؟ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیچرز کی ساری عمر جوتیاں سیدھی کی ہیں اور آج ہمیں جو ہے وہ پیرنٹس بات کرتے ہوئے نہیں سوچتے، تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے۔ ایون کہ بعض بات ہمارے معاملات مینجمنٹ فیس کر رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مینجمنٹ کہہ رہی ہوتی ہے کہ سر آپ کلاس پڑھائیے، جو پیرنٹس آتے ہیں ہم خود ان کو فیس کرتے ہیں، خود ڈیل کرتے ہیں۔ جب نوبت ادھر تک آپ پہنچتی ہے نا، پھر آپ اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن دیکھیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا بنیں گے؟ جب ایک معاملے میں آپ ٹیچر کو ڈومینیٹ ہی نہیں کرنے دے رہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکول میں ٹیچر ایسے رکھ لیے جاتے ہیں جیسے باقی اسکولز میں ہے، کوئی ایف اے کر کے وہ بھی ٹیچر لگا ہوا ہے، کوئی سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے اس کو بھی ٹیچر رکھا ہوا ہے؟ آپ ادھر ایک دفعہ آگے چیک تو کریں، آپ میں سے موسٹلی لوگ کوالیفائڈ ہیں، آگے ادھر ایک دفعہ ڈیمو دے کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا ٹیچر کس بیہاف پہ رکھے جاتے ہیں، آپ کو ایک اندازہ ہوگا ٹیچر کس میرٹ پہ رکھے جاتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں باقی اسکولز کی طرح اس اسکول کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہماری طرف سے بڑا ایزی ہوتا ہے، آپ کو کال کی جائے جی سب کچھ گڈ ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، نہ آپ کو آنے کی ضرورت پڑے نہ ہمیں سر کھپانے کی ضرورت پڑے، ہر منتھ میں ایک پی ٹی ایم ارینج ہوتی ہے، پیرنٹس کو پتہ آتے ہیں، 2 گھنٹے ان کے ساتھ جو ہے مغز ماری کرنی پڑتی ہے۔ اس سارے معاملے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو جسٹیفائی کریں جی ہم پڑھا رہے ہیں۔ تو پیرنٹس بات کچھ اس طریقے کی ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان معاملات کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اور ضرور دیکھنا پڑے گا، خاص کر کے جو بچے 7th کلاس کے جن کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، پری 9 سے جو چھوٹی کلاسز کے جو پیرنٹس ادھر آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں آپ کو آج ایک روڈ میپ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا رزلٹ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ پنجابی میں بڑا آسان سا وہ کہتا ہے کہ بھائی اسی بھی تسیاں، جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں ہم آپ کے بچوں کا برا چاہتے ہیں؟ یقین مانیں آپ سے زیادہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے، بائی گاڈ یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ آپ کے فیوچرز کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ جب آپ کا حق بنتا ہے جب بھی پی ٹی ایم پہ آئیں آپ ہماری سائڈ پہ کھڑے ہوں، اسٹوڈنٹ سامنے کھڑا ہو، ایک یہ 2 کلاسز بننی چاہیے تھی
کہ اسٹوڈنٹس کھڑا ہے اور جو پیرنٹس ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ کھڑے ہیں، اب بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ادھر ہم کھڑے ہیں وہ ماں بچے سے پوچھ رہی ہے، ہاں ایسی بات ہے، وہ ماں بچے کی وکالت کر رہی ہے، کس کو جھوٹا کرنے کے لیے؟ ہمیں جھوٹا کرنے کے لیے۔ ہماری طرف سے اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ فیل ہو جاتا ہے، اگر کسی کا رزلٹ اچھا نہیں آتا، ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ پوری کر رہی ہوتی ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آ کے آپ ہمیں اپوز کریں گے، آپ کی میں پہلا پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی پی ٹی ایم سکپ نہیں کرنی۔ دوسرا پوائنٹ، جب پی ٹی ایم پہ آتے ہیں خدا رہا ایک دفعہ ٹیچر کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، ایک دفعہ ہماری جگہ پہ آ کے دیکھیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، کسی خالہ کو، کسی پھپھو کو، کسی ماموں چاچو کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ صرف دو پرسنالٹیز اس دنیا میں آئی ہیں، ایک پیرنٹس اور ٹیچر۔ یہ دونوں پرسنالٹیز چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جو میرے بچے ہیں وہ میرے سے آگے جائیں اور بہت آگے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ ہر چیز کو چیک آؤٹ کر کے دیکھ لیں، ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرے سے آگے نہ بڑھے۔ اگر میں ادھر کھڑا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ بچے کل کو آنے والے اسسٹنٹ کمشنر ہوں، میں چاہتا ہوں یہ بچے پرائم منسٹر ہوں، میں چاہتا ہوں یہ بچے منسٹرز ہوں۔ تو یہ بات صرف میں کر سکتا ہوں دل سے، یہ بات صرف آپ دل سے کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اتنا خلوص ہے ان بچوں کے لیے، اور یہ جب آپ اس طریقے سے آ کے ہمیں اپوز کریں گے، آپ ایک دفعہ ہماری گزارش تو سنا کریں، ایک دفعہ ہمیں بولنے تو دیا کریں، ایک دفعہ سنا تو کریں ہم پی ٹی ایم پہ کیوں بلائے۔ ہم ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم پی ٹی ایم پہ بلا رہے ہیں آپ کو اور آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں آئیں جی ہماری کلاس لے لیں۔ یہ آپ کو کھلا پلیٹ فارم دیا جاتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کو ایک کھلا میدان پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہر معاملے پہ بحث کر کے دیکھ لیں، ہر ایشو پہ بحث کر کے دیکھ لیں۔ لیکن آپ کا جو انٹینشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو مسئلہ وہ ختم کرنا ہے، ہمیں جو پرابلم ہے ہم نے وہ پرابلم ختم کرنا ہے، ہم نے بچے کی امپروومنٹ دیکھنی ہے۔ تو کہنے کا جب آپ کی انٹینشن یہ نہیں نہ ہوتی، جب آپ کی انٹینشن یہ ہوتی ہے جاتے مینجمنٹ پہ چڑھائی کر دینی ہے، جاتے ٹیچرز پہ چڑھائی کر دینی ہے، پھر آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے بچے میں امپروومنٹ آئے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جو با ادب ہوتا ہے وہی با نصیب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہم سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کلیئرلی کریڈٹ دیتے ہیں، بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بچہ بڑا اوبیڈینٹ ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے نا، ہم نے کبھی کسی کو نہیں پریفر کیا، ہم سیدھا کہتے ہیں یہ ماں باپ کی اچھی تربیت ہے کہ بچہ اتنا جو ہے نا وہ با ادب بچہ۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے جب بچے ادب ہمارا کرتے ہیں، یہ کریڈٹ آپ کے، آپ نے ان کی تربیت کی ہے۔ لیکن جب آپ بچوں کو اس طریقے سے ڈیل کریں گے کہ نہیں، یا بچے آپ کو اگر جا کے بتاتے ہیں ٹیچرز نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو بچے تو غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں نا۔ آپ بچے کی غلط بیانی میں ادھر بہت ساری پی ٹی ایم ایسی ہی ہیں کہ بچے نے گھر جا کے مس گائیڈ کی ہے، اس کی مس گائیڈ لائن کو آپ نے ایک بہت بڑی ہیڈ لائن بنائی اور پھر اس کو آ کے اسکول میں چلایا۔ اس کے بعد مینجمنٹ نے کیا کیا، ٹیچرز کو بلایا، انہوں نے ٹیچر سے پوچھا یہ معاملہ ہوا ہے، اب ٹیچر ادھر بھائی ان کی انکوائری چل رہی ہے آفس میں، اور ایک ٹیچر کی انکوائری چل رہی ہے، ٹیچر بتا رہے نہیں سر میں نے تو ایسا نہیں تھا کیا۔ پھر بچے کو بلایا، پھر بچہ کہتا ہے جی میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو اگر یہ معاملہ ادھر ہی لپ انٹو ورڈ ہو جاتا کہ نہیں بھائی آپ سوچ لیتے بچہ ہے، بچہ غلط بیان نہیں کر سکتا، وہ ادھر ٹیچرز ہیں۔ تو جب آپ کے اندر یہ ریفارمز نہیں آئیں گی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک پیرنٹ کی جگہ پہ، ایک فادر کی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا ہوں۔ ہمارے بھی بچے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا ہے، مجھے بھی ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا اور آپ کو بھی رکھنا پڑے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، آپ کا ایم کیا ہونا چاہیے، آپ کا گول کیا ہونا چاہیے جب آپ پی ٹی ایم پہ آتے ہیں۔ آپ کو کس جگہ پہ کھڑے ہو کہ وہ پی ٹی ایم اٹینڈ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہر پی ٹی ایم پہ یہ پیرنٹس اس بات کے گواہ ہیں کہ مینجمنٹ بھی ساری ہے بڑے آرام سے آپ کو کہتی ہے کہ اگر ٹیچرز نہیں کام کروا رہے تو ہمیں بتائیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی کمی ہے تو ہمیں بتائیں۔ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے خود آپ کو سامنے خود آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر امپروومنٹ نہیں آتی تو آپ مجھے خود بتا دیں کہ پیرنٹس میں ایشوز آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس میں آ رہے ہیں کہ ٹیچرز میں آ رہے ہیں۔ تو جب تک ان ایشوز کو آپ نے اچھے طریقے سے سالو نہیں کرنا، آپ بھول جائیں کہ پری 9 جو آنے والی جو ہمارے سینئر 9th ہے وہ اس قسم کا ٹوٹل سیٹ کر پائے گا۔ ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھے ہیں بہت سارے نالائق بچے دیکھے ہیں، کند ذہن بچے دیکھے ہیں، وہ صرف ٹیچر کا ریکارڈ کرتے ہیں، ٹیچر کا ادب کرتے ہیں، اور جب رزلٹ آتا ہے ٹیچر بھی حیران ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اتنے اچھے نمبر آ گئے۔ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ ادب ہوتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی یہ بات ہے،
जिस दिन स्टूडेंट ये समझ लेता है ना कि जो नॉलेज है वो किताबों में है, वो टीचर्स के पास नहीं है, वो उसकी नाकामी की पहली सीढ़ी होती है। जिस दिन बच्चे को, पेरेंट्स को ये लगता है ना कि गेस्ट पेपर से कामयाब हो जाएंगे बच्चे फलां मॉडल पेपर से कामयाब हो जाएंगे, बच्चे बस किताबें पढ़ने से कामयाब हो जाएंगे, जिस दिन इस सिस्टम से आप टीचर को आउट करेंगे, उस दिन अपनी तहजीब देखिएगा, उस दिन अपनी कौम देखिएगा, उस दिन अपने मुल्क का लेवल देखिएगा कि वो किधर जाता है। तो मेरे कहने का टोटल मतलब ये है कि अगर इल्म किताबों में पढ़ा होता तो ये जितने बुक शॉप वाले हैं वो बहुत बड़े आलिम ना बन चुके होते। ये एक टीचर से जब फिजिकली, जब सीना बसीना इल्म हासिल होता है, वही इल्म जो होता है वो देर पा होता है, वही लॉन्ग लास्टिंग होता है, वही बच्चे को कामयाब करवाता है, वही कल को बच्चे को उन बुलंदियों पे लेके जाता है जो ना कभी उनके माँ बाप की इमेजिनेशन में आई है और ना कभी बच्चे की इमेजिनेशन में आई है। आज इस सारे मामले को पहला पॉइंट अपने जहन में क्लियर कर लें कि तमाम वालिदैन पीटीएम पे अपनी अटेंडेंस यकीनी बनाएं और उसके बाद पीटीएम पे जो अपना एटीट्यूड है वो इस तरीके से सेट करें कि आपको अंदाज़ा ये होना चाहिए, आपका मोटिव ये होना चाहिए, आपका गोल मकसद ये होना चाहिए कि हमने बच्चे की इंप्रूवमेंट देखनी है। आप मुझ पे ब्लेम करें, मैं आप पे ब्लेम करूँ, ये तो कोई हेल्थ सिस्टम नहीं ना, एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है पीटीएम। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हम अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको जरूर पेश करेंगे, हम खुद अपनी सारी चीजें कन्फेस करते हैं अगर कहीं पे हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो जाए। ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि माशाल्लाह सेकंड पोजीशन है गर्ल्स की तरफ से, और ओवरऑल देखा जाए तो स्कूल में थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है नूरुल ऐन। अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसकी वालिदा पीटीएम पे आती हैं, वो मुझे आ कहती हैं कि सर उर्दू में इसका किधर कोई प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने उनकी वालिदा को बड़े अदब से बोला, मैं क्या अभी बात कुछ इस तरीके से है कि बच्ची की ना कहीं ना बेसिक में फाउंडेशन में हल्का सा प्रॉब्लम है, बच्ची की डिक्टेशन अच्छी नहीं है, बच्ची मिला में गलतियाँ कर लेती है। उन्होंने आगे से कहा सर आप ऐसा करें, आप 5 मिनट लगते हैं मिला लिखवाने में, तो आप अगर क्लास में थोड़ी मिला लिखवा लिया करें तो ये सारी गलतियाँ सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अब देखिए मैं टीचर हूँ, मुझे उनका ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा। एक दफ़ा मैंने सोचा मैं 10th क्लास में भी मिला लिखवाऊँगा, फिर मैंने सोचा नहीं बात तो 10th क्लास की नहीं है, बात तो यह गलती कैसे ठीक हो सकती है। ये सारी 10th क्लास सामने बैठी हुई है और ये टॉपर है, 495 नंबर लेके बैठे हुए हैं, सारे मिला लिख रहे होते हैं उर्दू के लेक्चर। तो हम तो देखिए हम एक हायर स्टेज पे आके, एक 10th क्लास में आके अगर आपके कहने पे बच्चों को मिला लिखवा सकते हैं, तो आपके कहने पे आपका पॉइंट अगर अच्छा है, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अगर आप बच्चे की इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इधर जरीश बच्ची बैठी हुई है, इसकी राइटिंग जो है वो बड़ी इलिजिबल थी, यानी वो समझ ही नहीं आ रही पढ़ने में, वो बात मैनेजमेंट तक बात पहुंची है, सर बिलाल तक बात पहुंची है। सर बिलाल ने जो छोटी क्लास की टीचर्स हैं उनसे टाइम लेके दिया, वो बच्ची छुट्टी के बाद उधर बैठ के अपनी क्लास सेट करती रही है। अगर एक बच्चे को अलग से टाइम दिया जा रहा है, जब आप हमारे आगे अपने इश्यूज रखते हैं, जब आप बच्चों के बारे में मसाइल बताते हैं, तो एक भी पेरेंट्स खड़ा होकर ये नहीं बता सकता कि सर आपने उस मामले पे काम नहीं किया। अब मेरी क्लास में सबसे ग्रामर के अतबार से जो बड़ी ज्यादा स्ट्रगल करती जो लड़की नजर आती थी वो नूरुल ऐन थी, और उसने इतना इम्प्रूव किया, सिर्फ एक ऐसी बच्ची जिसने सबसे अच्छी ग्रामर की डायरी तैयार की, मेरे बिना कहे उसने ग्रामर के इतने अच्छे नोट्स बनाए कि शायद अगर मैं खुद लिखता तो इतने अच्छे ना लिख पाता। उसने हर लेक्चर नोट किया, हर लेक्चर जो है वो पेज के ऊपर लिखा, वो ग्रामर के सारे नोट्स बनाए। अब मेरे ज़हन में ये था कि बच्ची जो है वो 67-8 पे रह जाएगी इंग्लिश में, वो बच्ची 73 पे आ गई, इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर उसके 73 आ गया आउट ऑफ 75। तो जब बच्चा एक डायरेक्शन में जाता है, जब आप बच्चे को उसकी गलतियां बताते हैं, फरिश्ते तो हम है नहीं ना कि हमसे गलती नहीं होगी, आपसे गलती नहीं होगी, बच्चों से गलती नहीं होगी, गलती तो हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। गलती का तयन करना और उस गलती को ठीक करना, ये जो है ना, इस माटो पे हमें काम करना पड़ेगा। अगर सबसे बड़ी गलती ये है ना कि गलती 2 बार हो गई है, इसको गलती कहते हैं। जब एक बार हो जाती है वो तो गलती नहीं होती, वो तो हो सकता है वो कामयाबी वाला यू टर्न हो सकता है वो आपकी सक्सेस का वो एक कोड बन जाए, एक रीजन, एक कॉज बन जाए कि मेरी फलां गलती ने मुझे कामयाब करवाया। आज जितने भी कामयाब लोग हैं वो पहली बार के नाकाम लोग हैं। मैंने बड़े बड़े औलिया कराम की हिस्ट्री पढ़ी है, वो एक गुनाह के बाद वली बने, एक गुनाह ने उनकी जिंदगी बदल दी है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती जो है उसकी गुंजाइश रखें, गलती हो जाती है बच्चे से, अगर गलती 2 बार होती है फिर मसला है कि ये गलती पहले भी थी अब फिर हो गई है, अब इसके ऊपर हमें कोई हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। उसके बाद ये पहला पीटीएम वाला आपके सामने मैंने पॉइंट रखा है।
اور آپ کے ایک ایٹیٹیوڈ کی بات کی ہے. دوسرا جو پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ایک پیرنٹس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ایک پیرنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں کل ایک بہت اچھے رائٹر ہیں, مجھے پرسنلی بڑے پسند ہیں, آپ نے بھی وہ ان کو ڈراموں کے اعتبار سے سنا ہی ہوگا, خلیل الرحمان قمر صاحب. انہوں نے کل ایک بات کی, وہ بات میرے ذہن میں آج تک کھٹکتی ہے, میں کسی فیصلے پہ نہیں پہنچا. انہوں نے ایک بات کی کہ یاد رکھیے گا کہ ماں بچے کی تربیت نہیں کرتی, ماں جو ہے وہ بچے کی تربیت نہیں کرتی, آج کل کی جو ماں ہے وہ بچے کو پالتی. یہ اس کا پہلا دعویٰ, اور وہ دعویٰ آپ ساری مائیں بیٹھے ہیں آپ پہ لاگو ہوتا ہے. ایک دفعہ سوچے ہاں کہ آیا آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ بچوں کو پال رہے ہیں. اور میں اس حوالے سے سیدھا اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہوں, میں اپنی ماں کی بات کرتا ہوں کہ واقعی میری ماں بڑی محنتی ہیں, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہمارے لیے, لیکن یہ ٹائٹل فٹ آتا ہے اتنے محنتی ماں باپ کے اوپر بھی کہ انہوں نے بچوں کو پالا ہے, تربیت نہیں کی. آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے. جب آپ ٹائم ہی نہیں دے سکتے تو تربیت کیسے کریں گے؟ ادھر بچے آتے ہیں بھی دو بریک فاسٹ آ رہے ہوتے ہیں, کسی کا ناشتہ بنانے کسی کا کرنے کو دل ہی نہیں کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے آپ بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں سو جاؤ کیٹو آ جائے گی, آپ بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں پاپا کو بتاؤں گی نہیں تو یہ کر لو. اس ایسی تربیت نہیں ہوتی.